وہ آدمی جو کام نہیں کرتا مگر سب سے زیادہ کام کرتا ہے۔ ایک مشہور سافٹ ویئر کمپنی کے مالک سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کے ادارے میں سب سے زیادہ تنخواہ کون لیتا ہے؟ مالک مسکرایا، سوال کرنے والے کو ساتھ لیا، ایک شیشے والے کمرے کے سامنے گیا۔ اندر ایک ادھیڑ عمر شخص بیٹھا ہوا تھا، تقریباً 50 برس کا۔ نہ کمپیوٹر پر تیز انگلیاں، نہ فائلوں کا انبار، نہ میٹنگز کا شور، بس کبھی چائے، کبھی خاموشی، کبھی اسکرین پر کوئی ویڈیو، اور پھر اٹھ کر چلا جاتا۔ سوال کرنے والا حیران تھا اور اس نے دل میں سوچا، آخر یہ کام کیا کرتا ہے؟ یہ تو پورا دن ویلا بیٹھا رہتا ہے۔ 3-4 دن گزر گئے مگر اس کی حیرت کم ہونے کے بجائے بڑھتی چلی گئی۔ آخرکار اس کا صبر جواب دے گیا اور اس نے پوچھ ہی لیا، سر یہ شخص آخر کرتا کیا ہے؟ تو جواب میں کمپنی کے مالک نے جواب دیا، یہی سب سے زیادہ کام کرتا ہے کیونکہ اس کا کام سوچنا ہے۔ یہ سنتے ہی جیسے اس شخص کے ذہن میں ایک دروازہ کھل گیا۔ مالک نے کہا، یہ پالیسی بناتا ہے، پلان کرتا ہے، آئیڈیاز دیتا ہے، سمت طے کرتا ہے، باقی سب لوگ انہی سوچوں پر عمل کرتے ہیں۔ یہ کام نہیں کرتا، یہ کام پیدا کرتا ہے۔ سوچ وہ کام جسے ہم نے کام نہیں سمجھا۔ یہاں ایک تلخ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہمارے معاشرے میں سوچ کو کام سمجھا جاتا ہے؟ تو جواب ہے، بدقسمتی سے نہیں۔ پاکستان میں اگر کوئی شخص خاموش بیٹھا ہو، گہری سوچ میں ڈوبا ہو تو فوراً فیصلہ صادر ہو جاتا ہے، یہ تو فارغ ہے، یہ کچھ نہیں کرتا، ارے یہ تو پاگل ہے، مینٹل ہے۔ یہ تو ہم نے سوچنے والے کو ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھا اور شور کرنے والے کو عقل مند سمجھا۔ تعلیمی اداروں کی بات کریں جہاں سوچ سب سے زیادہ ضروری ہے، تو تعلیمی اداروں میں جہاں سینکڑوں ہزاروں طلبہ پڑھتے ہیں، وسیع و عریض کیمپس ہوتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کے بجٹ ہیں، نسلوں کا مستقبل امانت ہوتا ہے، سوال یہ کہ کیا وہاں کوئی سوچنے والا ہوتا ہے؟ تو اکثر جواب خاموشی ہے۔ پرنسپل مصروف، اسٹاف مصروف، اکاؤنٹس مصروف، ایڈمیشنز مصروف، لیکن ادارے کا دماغ، ادارے کی سوچ، ادارے کا ویژن، تھنک ٹینک ایک گمشدہ مگر لازمی شعبہ ہے۔ ہر بڑے تعلیمی ادارے کو کم از کم ایک ایسا شخص یا ٹیم ضرور رکھنی چاہیے جس کا کام صرف اور صرف یہ ہو، سوچنا، تجزیہ کرنا، نئے آئیڈیاز لانا، مستقبل کا نقشہ بنانا۔ تھنک ٹینک، دا تھنکر، پلانر، کریٹو رائٹر، آئیڈیا کریٹر، نام اہم نہیں، کام اہم ہے۔ اسے کیا آزادی دی جائے، سب سے ضروری بات اس پر کوئی ٹائم ڈیوٹی نہ ہو، اسے حاضری کے شکنجے میں نہ جکڑا جائے، اسے کہا نہ جائے کہ اتنے بجے آؤ اور اتنے بجے جاؤ، اسے کسی انتظامی جھمیلوں میں نہ ڈالا جائے، بس ایک جملہ کہا جائے، تم ہمارے ادارے کے بارے میں سوچو۔ سوچ سے عمل تک۔ لیکن ایک بات یاد رکھی جائے، سوچ تب تک زندہ نہیں ہوتی جب تک وہ عملی ماڈل میں نہ بدلے۔ علم آج بہت ہے، معلومات بہت ہیں، تقریریں بہت ہیں، کمی صرف ایک چیز کی ہے، عمل کی۔ اس لیے ہر نیا آئیڈیا، ہر نئی سوچ تحریر میں آئے، پلان میں ڈھلے اور پھر زمین پر اترے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے، لاکھوں سوچیں لوگوں کے ساتھ قبروں میں دفن ہو گئیں، صرف اس لیے کہ انہیں عمل نہ ملا۔ سوچ ہی اصل سرمایہ ہے۔ دنیا کی بڑی کامیابیاں دیکھ لیں، اکثر ایک چھوٹے سے آئیڈیا سے شروع ہوئیں۔ ایک درست سوچ لاکھوں نہیں کروڑوں کماتی ہے۔ ہم بدقسمتی سے ہمیشہ لکیر کے فقیر رہے ہیں، جو چل رہا ہے بس وہی چلنے دو، سسٹم ہے، بدلنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے کبھی سوال ہی نہیں کیا کیسے بہتر بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھی دوستو آج کی چند باتیں۔ اگر آپ صاحب استطاعت ہیں یا کوئی ادارہ چلاتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کی نسلیں سنوریں، تو برائے کرم سوچنے والے کو جگہ دیں، سوچ کو عزت دیں، تخلیق کے کام کو سمجھیں۔ یاد رکھیں، عمارتیں اینٹوں سے نہیں بنتی، سوچ سے بنتی ہیں، ادارے سوچ سے بنتے ہیں، اور جس دن ہمارے تعلیمی اداروں میں سوچ کو کام مان لیا گیا، اس دن انقلاب کے لیے نعرے نہیں،
خاموش دماغ کافی ہوں گے۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔